السلام عليك يا بقية الله في أرضه. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود سجود و سلام آقا و مولا شہنشاہ وارث آل محمد علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، اور تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ہر دل کو پلٹنے والا اور ہدایت دینے والا۔ آج کا موضوع محبت کیسے ہوتی ہے اور محبت تک کا سفر کیا ہے، اور یہ کس طرح قربت امام کا ذریعہ۔ اور شروع میں دعا ہے اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے، جو اس دور میں حکومت چلا رہے ہیں، کہ مولا میری مدد فرمائے اور میرے الفاظ اپنی پاک نصرت میں شمار فرما دے، کیونکہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ میرے مالک کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور یہ پیغام میرے آقا و مولا شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کی بے شک توفیق سے ہے۔ ارشاد ہے حدیث پاک میں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا؟ یعنی کہ اپنے نفس کی پہچان اپنے رب کی پہچان ہے۔ اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا اپنے آغاز پر، کہ ہم اس دنیا میں کس طرح ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے اور یہ قرآن میں ہے کہ تمہیں اچھلتے ہوئے ایک ان کے نجس قطرے سے پیدا کیا گیا، اور تمہیں ماؤں کے رحم میں رکھا گیا، اور تمہارے منہ پر، تمہارے چہرے پر ایک خول ڈال دیا گیا تاکہ تمہیں کراہت نہ آئے۔ انسان دراصل اس کی شروعات اور اس کا پیدائش اور اس کا دنیا میں آنا، اگر اس پر غور کیا جائے، بہت سی باتیں سامعین آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں صرف اشارہ کرتا چلوں گا کہ ہم اس دنیا میں کس طرح آئے، اس سے پہلے کا پروسیس کیا ہے، اس کے بعد کا پروسیس کیا ہے، اور پھر ہمیں پاک کیا گیا، یعنی کہ ہم ناپاک تھے۔ جب اس دنیا میں آئے تو ہم ناپاک تھے، اسی لیے ہمیں پاک کیا گیا۔ شکم مادر میں ہماری خوراک کیا رہی، اور ہم کیا کھاتے پیتے رہے، یہ چیزیں واضح طور پر کلام الہی میں موجود ہیں، اور ہر شخص اس چیز کا ادراک رکھتا ہے، اور اس سے معلوم ہے کہ پروسیس کیا ہے، ہم کس پروسیس کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب مزید آگے چلیے تو انسان بچے سے بڑا ہوا، جوان ہو گیا، یا بڑھاپے کی عمر تک آ گیا، یا کسی بھی عمر کے کسی بھی پہلو میں آ گیا۔ اب یہ اوقات اور یہ ہماری حقیقت ہے، اور اپنے نفس کی پہچان کیسے ہے، کیا اپنے نفس کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے۔ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم سرتپا گندگی میں مبتلا ہیں، اور یہ سائنسی تحقیق ہے کہ انسان چاہے جو مرضی کر لے، اس کے معدے یعنی اس کے پیٹ کے اندر گندگی یا نجاست رہتی ہے، وہ صاف نہیں ہوتی، وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتی، وہ رہتی ہی رہتی ہے۔ اور جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو منہ سے ایک ایسی بدبو جاتی ہے کہ انسان خود اگر ہاتھ رکھ کے سانس باہر کی طرف لے اور اس کو اگر سونگھنے کی کوشش کرے تو دل جو ہے وہ گھبراتا ہے اور اچھی نہیں لگتی، یعنی کہ بدبو انسان کے منہ سے آ رہی ہے۔ اب یہ گندگی کہاں سے آ رہی ہے، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ اندر سے آ رہی ہے۔
یعنی کہ گندگی یا نجاست ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہماری اوقات ہے۔ اب اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس سے کوئی نظریں چرا لے تو چرا لے، نہیں چرائے تو انکار اس سے ممکن نہیں، کیونکہ یہ ہماری حقیقت ہے۔ اب جب ہم نے اپنی اس حقیقت کو پہچان لیا، اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک نجس خون کے قطرے سے پیدا کیے گئے، پھر شکم مادر میں رہے اور ہمارے چہروں پر خول ڈالا گیا کہ ہمیں قرات نہ آئے۔ کس چیز سے قرات نہ آئے؟ وہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خود سوچیے۔ آڈیو میں بہت کم وقت اور بہت قلیل وقت ہوتا ہے جس میں ایک مخصوص پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم منبع نجاست ہے، یعنی گندگی ہمارے اندر موجود ہے، تو پھر اب اس چیز پر یقین کرنا ہے، اب اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ ہم اور ہماری یہ اوقات ہے، انسان کی یہ اوقات ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری یہ اوقات ہے اور میں اس قدر گندگی میں مبتلا ہوں، پھر جب وہ نظر اپنے رب کی جانب کرتا ہے، اپنے اللہ کی جانب کرتا ہے، تو اس کا دماغ اور اس کا دل اور اس کے دماغ کے خلیے کھلتے ہیں اور اسے سمجھ یہ آتی ہے کہ میری کیا اوقات ہے اور وہ کیا پاک ذات ہے، اس کا کیا کمال ہے، میں کتنا حقیر ہوں اور وہ کتنا عظیم ہے۔ جب یہ بات یقین کی منزل تک پہنچ جائے، اپنی اوقات پر جب یقین ہو جائے، تو محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کا آغاز خیالات سے شروع ہوتا ہے۔ اب کسی کے بارے میں خیال کرتے ہیں تو وہ خیال ہوتے 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 یاد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب وہ یاد اندر رچ بس جاتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز خود بخود ہونا شروع ہو جاتی۔ اب محبت ہے، اگر مجھے کسی شخص سے محبت ہے، وہ کہیں دور شہر میں ہے، تو میں اپنے شہر سے اس کے شہر تک سفر کروں گا۔ ہو سکتا ہے میں اس کے لیے شب بیداری بھی کروں کہ رستہ پورا جاگ کے میں جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ میں مختلف بسوں، کاروں، ٹیکسیوں میں دھکے بھی کھاؤں صرف اس کے لیے۔ تو محبت میں انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اور پھر اسے اس چیز پر کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہوتا۔ اور عشق میں تو شکوہ گلہ کرنا اگر مگر تھی چونکہ چناتے، یہ تو حرام ہے۔ پھر انسان عشق کی منزل کی جانب سفر کرتا ہے جب اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلا۔ اور جانیے کہ انسان کو ممتاز اور یونیک یا پھر دوسروں سے جدا کرنے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے عشق، محبت۔ یہ انسان کو جدا کرتی ہے، وگرنہ سب انسان ایک جیسے، ہر انسان اٹھتا ہے، واش روم بھی جاتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، ہر انسان اسی طرح، مگر جدا کرنے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے محبت۔ اب جب اس بات پر یہ نہ جانے جو پیغام ہم تک پہنچا، یہ ان پاک ہستیوں کے کتنا جگر کا خون جلا ہوگا جو ہم تک یہ بات سلیس پہنچا دی، اور میں نے بھی طوطے کی طرح فر کر کے آپ تک پہنچا دی۔ اب اس کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ اب جب محبت ہو جائے گی، اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں اپنے امر سے ارادہ کرتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے، اور امیر المومنین مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا امر ہیں، یعنی یہ وہ پاک ازوات مقدسات ہیں جنہوں نے اس پاک ذات کی پہچان کرائی ہے۔ یہ وہ ذات مقدسات ہیں جو اس پاک ذات کی پہچان کرواتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی محبت، کسی پاک ہستی سے محبت، اللہ سے محبت ہے۔
اور اللہ سے محبت ان سے محبت ہے، کیونکہ یہ اس پاک ذات سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہے، ہر چیز لنکڈ ہے، اور یہ پاک ہستیاں اس پاک ذات کا تعارف ہے، یعنی کسی پاک ہستی سے محبت اس وحدہ لا شریک سے محبت ہے، اور اس وحدہ لا شریک سے محبت ان پاک ہستیوں سے محبت ہے، اور یہ پاک ہستیاں بقا ہیں۔ جب انسان خود اپنی اوقات کو سمجھ جاتا ہے اور اسے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ میں کیا ہوں، تو پھر اسے ان ہستیوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور قربت امام اجل اللہ فرجہ شریف کا واحد ذریعہ صرف اور صرف محبت ہے، اور مالک سے محبت جب مولا سے محبت ہو جائے تو پھر یہ وہ انسان والی محبت نہیں جس میں کوئی خود غرضی ہوگی، جس میں کوئی لالچ ہوگی، جس میں کچھ حصول کرنے کا لالچ ہوگا، کچھ حاصل کرنے کا۔ پھر یہ ایسی دیوانہ وار محبت ہے کہ اس محبت میں پھر وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کی اور دیدار یار کر لیا۔ عجیب فلسفہ ہے محبت والوں کا بھی، دیدار یار جو ہے وہ آنکھ کھول کر ہوتا ہے، اور یہاں پہ آنکھ بند کرنے پر دیدار ہو جاتا ہے۔ اور اب حالات، اس پر انشاءاللہ پھر اگلے موضوع پر ڈسکشن کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس کا ایک آپ کو شارٹ اوور ویو دیتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اب جو حالات بن رہے ہیں، جو بن چکے ہیں، اور پچھلے کئی عرصے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جانے، اب تو ہر آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ورلڈ اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، اور نیچرل ڈیزاسٹرز کیا ہو رہے ہیں، قدرتی آفات کیا آ رہی ہیں، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کچھ کسی بات کی تو خوشخبری سنائی دے رہی ہے، کچھ نوید سحر تو آ رہی ہے، کچھ تو امید آ رہی ہے۔ تو مولا سے دعا گو ہیں مالک کریم شہنشاہ ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائے، اور مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنا احساس، مولا کا احساس ہو جائے نا، تو یقین جانیے ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔ اصل میں ہم بے حس ہو چکے ہیں، کیونکہ اندر کے بت بہت زیادہ ہیں، دنیاوی خواہشات بہت زیادہ ہیں، روزی رزق، گاڑی کپڑا، مکان، شہرت، عزت، دولت، غرور، تکبر، ہر چیز اندر گھسی ہوئی ہے، اور یہ دل خالی نہیں ہے۔ مہمان کو بلانے کے لیے جگہ کا صاف کرنا عین تقاضائے محبت ہے، اور کمرے کو صاف کرنا عین تقاضائے محبت ہے۔ یہ ہمیں خود پتہ ہے ہمارے دل کے کمرے میں کون سی گندگی پڑی ہے، تو جب وہ گندگی صاف ہوگی تو مہمان بھی آ جائیں گے۔ دعا گو ہیں اپنے پاک پروردگار سے خدا ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے۔ محبت ہو جائے تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ مولا ہمیں پاک وحدہ لا شریک ذات اپنے وقت کے امام کے ساتھ محبت، اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے، اور مالک ہمیں طاقت دے، جب میرے مولا آواز دے اور وقت ظہور آئے تو ہمارے قدم رکے نہ، ہمارا سر اپنے مولا کی جانب جھکا ہو، اور ہم قدم با قدم اپنے مولا کی جانب سفر کر رہے ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ کوئی مومن، کوئی شیعہ مومن مومنہ مولا کی محبت دل میں رکھے، اور جب مولا کی آواز آئے تو وہ گھر پہ نہ رکے۔ مالک ہمیں اپنے مالک کی جانب، اللہ ہمیں اپنے مالک کی جانب جانے کی توفیق دے، اور وہ وقت جلدی آئے کہ میرے مولا کے پاک ظہور کے پاک راستے بہت جلد ہموار ہوں، اور میرے مالک، میرے شہنشاہ، میرے آقا، میرے مولا، میرے شہنشاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو محمد وآل محمد کے وارث ہیں، جو وارث آل محمد ہیں، جو منتقم کرار ہیں، جن کی تلوار بے نیام ہوگی، وہ جلد از جلد پاک ظہور فرمائے، اور آقا و مولا ہمیں اپنے ساتھ وفا، اطاعت، ان سب مخصوص جو کامل مکمل ایمان ہے مالک کے ساتھ قربت کا ذریعہ بن جائے، اور ہم اپنے مولا کے ساتھ وفا کر سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں۔ ہمیں شہنشاہ ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام
آقا و مولا شہنشاہ غازی عباس علمدار علیہ السلام سے بھی دعا گو ہے کہ مولا ہمیں وفا کا واسطہ وفا نصیب فرمائے، کہ ہم اپنے مالک کریم، اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے حسین، اپنے وقت کے علی اور اپنے وقت کے مولا اور مالک و مولا شہنشاہ امام زمانہ اور اللہ کی پاک حجت جو بقیت اللہ ہے، ان کی محبت اپنے سینے میں پیوست ہو، ہم ان سے وفا کر سکیں۔ الہی آمین بحق کے معصومین علیہ السلام۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی جل سبحان القدوس اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ۔